نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناه فی امام مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یاسین جو ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی ایک اہم سورہ ہے، اور اس کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اس کو دل کہنے سے مراد مفسرین نے اور محدثین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے تین بڑے موضوعات ہیں، دین کے بھی تین بڑے موضوعات ہیں، وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت، اور اس صورت کے اندر ان تینوں پر بحث کی گئی ہے۔ توحید بھی، رسالت بھی اور آخرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ گویا پورے کے پورے دین کا جو دل ہے، جو قلب ہے، اس صورت کے اندر اس کا خلاصہ موجود ہے دین کے احکامات کا۔ اسی اعتبار سے اس کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جو اس کو صبح پڑھتا ہے تو شام تک وہ آفات سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق اس کو جو مردے یعنی قریب المرگ جو لوگ ہیں ان کو بھی سنانا چاہیے، تو اس سے بھی ان کی آسانی ہو جاتی ہے ان کی روح قبض کرنے میں، جان نکلنے میں۔ بہر صورت اس کا پہلا لفظ ہے یاسین، تو یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں جو مشہور رائے یہی ہے کہ اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا معنی جو ہے اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جو کسی اور کو معلوم نہیں۔ اس لفظ کے بارے میں چار آراء موجود ہیں، ہمارے مفسرین نے چار باتیں بیان کی ہیں۔ کچھ کی رائے تو یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے مطلب کو اللہ ہی جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ رب العزت کا ایک نام یہ بھی ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور اس کا مطلب جو ہے سید اور سردار کے ہیں، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ اس سورت کا نام ہے، یہ سورہ یاسین ہے۔ بہرحال جو بھی رائے اچھی لگتی ہے اس کو مان لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم۔ اب واو جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، قسم کے لیے بھی آتا ہے، گواہی کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن مجید کی قسم، کون سا قرآن جو پر حکمت ہے، حکمت سے پر ہے، حکمت والا قرآن جو ہے اس کی قسم، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ جو ہے رسولوں میں سے۔ لیکن دوسرا ترجمہ کیا جائے تو بات زیادہ واضح ہوتی ہے کہ یہ حکمت والا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ کس طرح گواہ ہے؟ دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، اور 40 برس آپ کی زبان سے اس طرح کا کوئی کلام ادا نہیں ہوا، نہ کبھی آپ نے کوئی شعر کہا، نہ کبھی آپ نے کوئی تقریر کی، نہ کبھی کوئی خطاب فرمایا، نہ اس طرح کا کوئی کلام آپ کی زبان سے ظاہر ہوا۔ 40 برس کے بعد ایک دن جگہ جگہ ایک آدمی کھڑا ہو اور اس طرح کا کلام بیان کرنا شروع کر دے تو یہ وہ ناممکن ہے کہ جس کا پورا ماضی 40 برس اس سے خالی ہو تو وہ اپنے آپ اس طرح کی بات کرے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے ہے، ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں، یہ خود قرآن کا ہونا اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ 40 برس کی زندگی تو ایسے ہی گزر جاتی اور ایک دن آپ جگہ جگہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر یہ بیان کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ ہماری طرف سے ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ
آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہماری طرف سے عطا کیا گیا ہے، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پہ، وہ راستہ جو جنت کا راستہ ہے، وہ راستہ جو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے۔ تو یہ آپ ہے، قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن مجید نازل بھی کیا گیا ہے ایک بڑے غالب کی طرف سے۔ عزیز کا مطلب تھا غلبے والا، قدرت والا، زبردست، اور رحیم رحمت کرنے والا، یعنی وہ عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ عزیز کا مطلب یہاں پہ لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن مجید میں جو اس نے احکامات بیان کیے ہیں، اگر تم نہیں مانو گے تو غلبے والا ہے، تو پھر تم سے پوچھ لے گا، یعنی وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں پوچھنے، لیکن اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو معاف بھی کر دے گا، یعنی کوتاہی ہو گئی تو معاف بھی کر دے گا، لیکن جان بوجھ کر نہیں ہونی چاہیے، یعنی بغاوت سے نہیں ہونی چاہیے، سرکشی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ غلبے والا ہے۔ سرکشی اختیار کرو گے تو اس کو پکڑ کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے، اور لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ رحیم بھی ہے، وہ تمہیں اس میں معاف فرما دے گا، اس لیے پریشان بھی نہیں ہونا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، کیوں قرآن نازل کیا؟ تاکہ آپ ڈرائیں قومن، ایک ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، جن کے آباء و اجداد کو اس سے قبل نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، اور غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ عرب کی اس سرزمین میں، جس میں مکہ معظمہ ہے، مدینہ منورہ، اس سرزمین کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، سارے کے سارے پیغمبر فلسطین کے علاقے میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام یہیں رہے مکہ معظمہ میں، اور اسحاق علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ فلسطین تشریف لے جائیں اور وہاں پہ تبلیغ و دعوت کا کام کریں، وہ فلسطین تشریف لے گئے۔ باقی سارے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے کے سارے، یہ 2500 سال کا زمانہ ہے، یہ سارے کے سارے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور تک درمیان کا سارا عرصہ خالی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس سارے عرصے میں یہ قوم جو ہے اس سے محروم نہیں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تو موجود تھیں، ایسا نہیں تھا غائب ہو گئی تھی، لیکن براہ راست کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ فرمایا اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں کہ جن کو ایک لمبے عرصے تک جن کے پاس کوئی رسول نہ آیا۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن آپ نے ڈرایا، آپ نے پیغام کو پہنچایا، اور آپ نے حق بات کو واضح کر دیا۔ یقیناً لقد حق القول، یقیناً ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر، یعنی قریش کی اکثریت پر آپ کی بات، حق بات واضح ہو چکی ہے۔ فہم لا یؤمنون، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، میں تو جاننے والا ہوں، میں تو غیب کا علم رکھتا ہوں، سینوں کے بھید کو جانتا ہوں۔ ان کی اکثریت وہ بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کی ڈھیٹ کا جو نقصان کیا ہوا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے۔ کس چیز کے توق؟ اس ڈھیٹ بنے کے توق، یعنی اس ہٹ درمی کے توق، جو ہٹ درمی تھی ان کی، ڈھیٹ گناہ جو تھا ان کا، ضد تھی، تعصب تھا، یہ تعصب کا توق جو ہے فرمایا ان کے گلوں کے اندر لٹکا دیا گیا ہے ان کے عمل کی وجہ سے۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور ان کی ٹھوڑی میں پھنس گیا ہے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اب وہ اپنے سروں کو نیچے نہیں کر سکتے، اوپر ہی دیکھتے، نیچے دیکھیں تو راستہ نظر آئے گا نا، نیچے دیکھنے کے قابل نہیں رہے، یعنی جسے پنجابی کہتے ہیں نا گردن سریا آ گیا، تو یہ وہ حالت ان کی ہوئی، تکبر، ضد، ہٹ درمی، تعصب کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب ان کی گردنیں تنی ہوئی ہیں، اکڑ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اس کی وجہ سے یہ حالت ان کی ہو گئی ہے، اور یہ ایمان لانے والے نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ، وہی بیان ہے جو سورہ بقرہ کے اندر آیا شروع میں، ان کی آنکھوں پہ بھی ایک پردہ ڈال دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اچھا، اللہ خود نہیں ڈالتے، لیکن یہ بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے، جب بندہ اپنی حرکتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اب یہ ہدایت قبول نہیں کرے گا، تو اللہ کہتا ہے پھر فیصلہ آ جاتا ہے، پھر بھی یہ گونگے، بہرے، اندھے بن جاتے ہیں، یعنی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کے قابل نہیں، کان ہوتے ہیں لیکن حق بات کو نہیں سنتے،
اور دل ہوتے ہیں لیکن اس بات کو نہیں سمجھتے. تو ان کے آگے فرمایا ان کے پیچھے کیا ہے؟ پیچھے کون سی دیوار ہے؟ پیچھے تاریخ کی دیوار. یعنی تاریخ سے سبق حاصل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے تب سبق حاصل نہیں کیا. اور ان کے آگے جو ہے مستقبل میں جھانکنے کی دیوار ہے. مستقبل میں دیکھ سکتے تھے کہ ہمارے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہماری ضد کا، تعصب کا، لیکن یہ وہاں بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ ان کی آنکھوں پہ ضد کا، تعصب کا، ہٹ دھرمی کا پردہ آ چکا ہے. اب یہ اس کو نہیں مانیں گے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بالکل وہی یہی آیت وہاں بھی موجود ہے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں. اب ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں. یہ اللہ نے اپنے علم کی روشنی میں بیان فرمایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ بندہ ہے یہ بند نہیں. اکثریت ان میں ایسی ہے لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے، آپ ان کو ڈرائیں. لیکن مجھے علم ہے، میرے علم میں ہے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں کیونکہ ضد نے، ہٹ دھرمی نے، تعصب نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہے. یا ان معذرت کے ساتھ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ ایک مسلک ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں. ماں باپ سے جو مسلک ملا ہے بس ساری عمر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے خلاف جو ہے یا اس کے حق میں یا اس کے خلاف کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. اگر دلیل سے، قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہو جائے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے یا ہمارا مسئلہ غلط موقع پہ کھڑا تھا، نہیں چونکہ ہم اہل حدیث سے ہم نہیں بات مانتے، نہیں جی ہم دیوبندی ہم نہیں مانتے، ہم بریلوی ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم بریلویوں میں پیدا ہوئے ہم یہی بات مانیں. تو یہ بھی وہی تعصب کے پردے ہیں، وہی ہٹ دھرمی ہے جو ان کفار کے بارے میں ہے. تو ہمارا انجام بھی جو اللہ معاف فرمائے اس طرح کا ہو سکتا ہے. کبھی بھی انسان کے سامنے حق بات آ جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کو دلیل سمجھ آ جائے تو فوراً انسان اپنے آپ کو رجوع کر لے، اپنے آپ کو اپنا رخ پھیر لے، کوئی بات نہیں. چاہے وہ 60-70 برس کا ہو، 80 برس کا ہو، کوئی مسئلہ نہیں. موت سے پہلے اگر حق کی طرف منہ موڑ لیا تو انسان کامیاب. اس کے آگے کوئی دیوار نہیں آنی چاہیے، کوئی ضد اور کوئی ہٹ دھرمی، کوئی تعصب کا پردہ نہیں آنا چاہیے. نام سن کے نہیں یہ تو ڈاکٹر اسرار کے اندر ڈاکٹر اسرار کی گل کی جی تو مودودی نے کیا ہے، فلانی نے کیا ہے، یہ غلط، یہ رویہ ہمارا غلط ہے. جس نے بھی کہا ہے بات سمجھنے کی کوشش کریں سمجھیں کیا اس کی بات اللہ کے رسول کی بات کے قریب ہے، کیا اس کی دلیل مضبوط ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو تسلیم کر لیجئے. یہ حق کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا ہے. تو حق کے سامنے گرانا ہی ہمارا اصل امتحان ہے جس کے اندر ہم سب پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ بچپن سے ہمیں ایک مسلک ایک راستہ ایک طریقہ مل گیا ہے اور ہم سارے کے سارے اس کے اندر گرفتار ہیں. قرآن مجید بھی اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم اپنے ذہنوں کو خالی نہیں کریں اپنے پرانے مسلک سے، اپنے پرانے خیالات سے. کہتے ہیں ہمارے ذہن جو ہیں یہ بھرے ہوئے ہیں ان خیالات سے اور ہم ان خیالات پر قرآن کو پرکھتے ہیں. یہ مسئلہ بن گیا ہے، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم قرآن پر اپنے خیالات کو پیش کرتے اور جہاں بھی نظر آتا، جہاں بھی دیکھا کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہم فوراً رجوع کر لیتے. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، کہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ ڈرائیں اس کو جو اس یاد دہانی کو قبول کرے. یعنی خام خواہ بھی کسی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. جو اس کو یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس کو خود ایسے نہیں پھینکنا چاہیے. جو نہ سننا چاہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے اور وہ خود سمجھدار ہے، پھر اللہ اس کو خود ہی پوچھ لے گا. فرمایا آپ اس کو ڈرائیں. وہ خشی الرحمن، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو بھی یاد دہانی کی ضرورت ہے. وخشی الرحمن بالغیب، جو اس سے ڈرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے، پوشیدہ رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو آپ اس کو پھر مغفرت کی اور بڑے اجر کی خوشخبری سناتے ہیں. اس کے لیے خوشخبری ہے. لیکن جو اڑا ہوا ہے اپنی بات پر، نہ بس ایک دفعہ کہہ دیں، 2-4 دفعہ کہہ دیں، بات سنا دیں، سمجھا دیں، باقی نہیں مانتا تو پھر وہ ذمہ دار ہے، اللہ خود ہی اس سے پوچھ لے گا. کیوں؟ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم جو ہیں اس قابل ہیں، ہمارے اندر یہ طاقت اور قدرت ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں. انا نحن نحیی الموتى، یہ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے. ونکتب ما قدموا، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اپنے اعمال وہ بھی ہم نے لکھ رکھے ہیں. وآثارہم، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور جو کچھ بھی ہے یہ سارے کے سارے گنتی کر
کہ ہم نے ایک کھلی کتاب کے اندر لکھ چھوڑا ہے۔ آگے بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اعمال ہم اللہ کے لیے کیے ہیں، آخرت کے لیے کیے ہیں، جو آگے بھیجے ہیں، یہ اعمال ہیں۔ اور کچھ اعمال ہم پیچھے چھوڑتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ جو صدقہ جاریہ کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو جب تک قیامت نہیں آئے گی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ کسی نے خدا نہ خاصہ کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی برا عمل پیچھے چھوڑ دیا، تو جب تک وہ قائم رہے گا اس کا برا عمل کو عذاب جو ثواب جو اس کو آخرت میں پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے پیچھے چھوڑنا۔ اس لیے انسان اس بات کی بھی کوشش کرے کہ مرنے کے بعد پیچھے کچھ چھوڑ کے جائے، خالی نہ جائے، کم از کم نیک اولاد ہی چھوڑ کے جائے۔ اگر نیک اولاد جو ہے اس کی تربیت اس نے کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی، تو جب کا وہ اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد جو قائم رہے گی دین پر اور نیک عمل کرتے رہے گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ پیچھے چھوڑنا ہے، اور آگے بھیجنا تو ہے ہی۔ انسان زندگی کے اندر جو بھی نیک عمل کر لے وہ آگے جاتا ہے اور اللہ کی کتابوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک بڑی کھلی کتاب کے اندر، امام مبین کہتے ہیں بڑی واضح، بڑی کھلی، امام کہتے ہیں کتاب، ایسی کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے جو بڑی کھلی اور واضح کتاب ہے، اور آخرت میں ہم سب تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اچھا، آپ چھوٹی سی بات سے بڑا مثلا آپ اس درس میں بیٹھتے ہیں، کوئی ایک بات آپ کو اچھی لگی تو اس کو کم از کم کسی ایک کو بتا دیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اچھا، انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے کہنے سے کب کوئی اچھا عمل کر لے، ہمیں خبر نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کے کہنے سے اس نے عمل کر لیا تو آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور جب تک وہ کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے یہ بات کہنے میں بڑا آسان عمل ہے۔ کوئی بھی چھوٹی بات اللہ کی، اللہ کے رسول کی، جو بھی آپ کو سمجھ آئے، اچھی لگے، تو اس کو کسی ایک کو، دو کو، چار کو ضرور بتائیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔